آپ صاحب یہ بتائیے گا جادو کس حد تک تباہ کن ہے اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں؟ جادو لفظی تباہی کا ہے. جس وقت آپ جادو کہتے ہیں تو گویا کہ اس سے تباہی شروع ہو جاتی ہے. یہ لفظی دہشت وحشت والا ہے. انسانوں کو اس سے ویسی دہشت ہے کہ مجھے جادو ہو گیا ہے. اگرچہ اس کو جادو کے اثرات نتائج نہ بھی ہوئے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ ہی ایسا بھیانک ہے کہ اس کے لفظ سے لوگ ذہنی ٹینشن اور توہمات اور اس خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہے. اور جو جادوگر ہے یا جادو کرانے والا پتہ چل جائے کہ یہ جادو کرانے والا ہے، یقین کریں کہ لوگ بھی ایمان کے اعتبار سے کھوکھلے ہوئے ہیں تو وہ اس سے اتنے خائف ہیں اتنا ڈر رہے ہیں جتنا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنے جیسے انسانوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. آپ کا اللہ پہ ایمان یقین کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ محبت میں، اللہ کی محبت میں گم ہو جائیں تو آپ کے دل سے اللہ سارا خوف نکال دے گا. اللہ سے محبت والا معاملہ کریں اور اللہ کے ساتھ صرف ڈرنے والا معاملہ رکھیں. تو جادو کی پہلی تباہی تو یہ ہے کہ یہ لفظی خوف و ہراس پھیلانے والا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ انسان فرد کے اوپر اثر پذیر ہوتا ہے. اور سب سے بڑی تباہی کیا ہے کہ جس آدمی کے اوپر جادو ہوتا ہے وہ آدمی عقائد اور نظریات کے اعتبار سے ڈگمگاؤ کا اور اسی طرح الجھاؤ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ قرآن سے بے یقینی، اللہ سے بے اعتمادی اور جادوگروں کے اوپر اعتماد، اس طرح کی چیزیں شیطان ڈالنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جادو کا علاج ممکن بھی ہے کہ نہیں، جادو کا علاج ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، قرآن سے جادو اس کا علاج ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، روحانی عمل اس سے کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. جادو کا علاج صرف جادو سے ہو سکتا ہے، کالے کا علاج صرف عیسائی کر سکتے ہیں. یہ جملے آپ اور میری زبانوں میں عام نہیں ہے. یہ کتنی تباہی ہے، اس نے آپ کو اللہ سے توڑ کے رکھ دیا ہے. جس اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے اسی پہ آپ اپنے ایک چھوٹے سے جادو کو بہت بڑا بنا رہے ہیں کہ اس سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے کہ نہیں. کیا اللہ قادر ہے کہ آپ کا جادو توڑ سے؟ اللہ قادر ہے، آپ اس کے اوپر پورا اعتماد اور توکل نہیں کر رہے. ایک تو یہ کہ آپ کے عقائد اور نظریات خراب کرتا ہے. دوسرا یہ کہ صرف یہ عقائد اور نظریات کی جنگ نہیں ہے، وہاں آپ کے جسم کو بھی کھوکھلا اور توڑ مروڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ کو اپنی ذات سے کاٹ دیتا ہے، آپ کو اپنے ماحول سے کاٹ دیتا ہے، آپ کو اپنے رشتہ داروں سے کاٹ کے رکھ دیتا ہے، خاندان توڑ کے رکھ دیتا ہے. جس کو جادو ہو وہ کسی کے گھر میں نہیں جاتا. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کو جادو ہوتا ہے وہ اتنا ڈر جاتا ہے وہ کسی کے گھر سے کوئی چیز بھی کھانا پسند نہیں کرتا. حالانکہ ہر بندہ تو جادو تو نہیں کر رہا. کتنی تباہی ہے. یہ آپ کے اوپر جو خوف، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت امن اور سکون اور سلامتی اور راحت عزت ہے. جس کے ہاں یہ ہے اس کو اللہ نے دنیا کا بادشاہ بنایا ہوا، جس کا یہ نہیں ہے وہ دنیا میں تباہی کا شکار ہے. پھر اسی طرح کتنے بڑے بڑے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. آگ لگائی جا رہی ہے جادو کے ذریعے، جسموں کو کاٹا جا رہا ہے، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے جادو کے ذریعے. معاشرے میں تباہی پھیلائی جا رہی ہے. کس طرح ہر طرف جادو. اور اس سے کیا ہوا؟ ہم بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں. کس کی وجہ؟ یہ نہ خبیث لوگ ہوں نہ ہم یہ پروگرام کریں، غلط چیز نہ ہو. تو ہمارے لوگ یہ جو جادوگر ہیں ان کے اوپر لکھیں بھی اور پابندی کا بھی، اور اسی طرح کوئی قانون بھی بننا چاہیے اس کے اوپر، تاکہ یہ لوگ کھلے شریعام اپنے فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، اور اسی طرح سوشل میڈیا کے ہر پروگرام میں یہ اپنی ایڈ دے رہے ہیں کہ میں جادو سکھاتا ہوں آپ کو فی سبیل اللہ آپ کو جادو سکھاتا ہوں. جس آدمی نے اب یہ میں نے خود سنا کہ آپ نے اگر اپنی سوکن سے جان چھڑانی ہو، سوکن کو مارنا ہو، تو میں آپ کے لیے فی سبیل اللہ حاضر ہوں. اور ان کے ویور دیکھیں، ویورشپ ان کی دیکھیں لاکھوں میں ہے. تو گویا کہ جادو آپ کی عقل کو بھی متاثر کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، آپ کے دل کو بھی تباہ کرتا ہے، آپ کے ایمان اور عقائد کو بھی تباہ کرتا ہے،
آپ کو باسیت فرد بھی تباہ کرتا ہے، باسیت خاندان بھی تباہ کرتا ہے، اور باسیت معاشرہ بھی آپ کی طرف تباہی لاتا ہے۔ آپ کے مال کا بھی دشمن ہے، آپ کی جان کا بھی دشمن، آپ کی عزت۔ اب جس بچی کے اوپر جادو ہے، اس کی دورے والی کفیت ہے، اور اس کے کپڑے وہ ستر پوشی نہیں رہتی، اس کی تو عزت خاک میں مل گئی۔ چیخ رہی ہے، ہمارے پاس یہاں لوگ آتے ہیں چیخ رہے ہیں، اوپر اچھل کے نیچے لگ رہے ہیں، گالی گلوچ۔ وہ آدمی باپرد عورت، وہ مرد جو نمازی تھا، اب وہ قرآن کے قریب نہیں جا سکتا، تلاوت سے اس کو شیاطین تنگ کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اللہ کے قریب جانے سے روکتے ہیں۔ کتنی تباہی ہے۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی غلط لفظ بول دے تو اس کے اوپر پورے مقدمے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جو آپ کے ایمان، آپ کے اعمال، آپ کے جان، آپ کی عزت، آپ کے مال کا قاتل ہے، اور اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا بلکہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جادو یہ اپنے لفظ سے ہی تباہی کا سبق دیتا ہے۔ لہذا ناظرین، نہ جادو کریں نہ کرائیں، نہ سیکھیں نہ سکھائیں، اللہ سے ڈر جائیں۔ اگر کیا ہے تو اللہ سے پکی سچی توبہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا کفر ہے، یہ بہت بڑی لعنت ہے، یہ بہت بڑی جہنم ہے، تباہی ہے۔ اگر آپ اس مرض کا شکار ہیں تو اپنے حسد کا علاج کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، وگرنہ یہ حسد کی آگ آپ کو جہنم سے پہلے کسی سٹاپ پہ اترنے نہیں دے گی۔ یہ حسد اور یہ جادو ایسی گاڑی ہے کہ جو سیدھی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق خدا کے ساتھ بھی جنگ ہے اور اللہ کے ساتھ بھی جنگ ہے۔ مخلوق خدا کی بھی تباہی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی دشمنی کمانے والی بات ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ چوک گئے کہ کس کے متعلق 3 دفعہ قسم اٹھائی جا رہی؟ کہا کہ جس کی زبان یا ہاتھ سے دوسرا پڑوسی تنگ ہے، تو جو رشتہ دار ہیں ان کی تباہی جو مچا رہے ہیں، جو ان کو خون سے نہلا رہے ہیں، جو ان کی عزتوں کے جنازے نکار رہے ہیں، جو ان کو خاندان سے توڑ رہے ہیں، ان کے لیے کیا پھولوں کے ہار ہوں گے؟ سوائے آخرت میں جہنم کے سوا صدا کوئی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ہیں من اطاع عرافا او کاہنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک میں 40 دن کی نماز قبول نہیں ہے، اسی حالت میں مر گئے تو یقین کریں کہ بد اخلاق آدمی کی آخرت میں کوئی ضمانت اور سفارش اور کوئی اس کے لیے نجات نہیں ہے، جو صرف زبان کا اور ہاتھ کا بد لحاظ ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث نہیں کہ وہ عورت جو سادہ سمپل نمازیں پڑھنے والی اور وہ اخلاق کی اچھی، اور دوسری وہ عورت جو نماز، روزہ، نفل، ذکر اذکار اور کیا کچھ نہیں کرتی تھی لیکن زبان کے اعتبار سے بد اخلاق، فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ جو بد اخلاق بھی ہو اور قاتل بھی ہو، عزتوں کا ڈاکو بھی ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ تو لہذا یہ بہت بڑی تباہی ہے، کسی کے لیے نہیں، آپ کے لیے ہے۔ کسی کو آپ زیادہ سے زیادہ 2 سال پریشان کر لو گے، 4 سال، 10 سال پریشان کر لو، کتنی دیر کر سکتے ہو؟ کتنی دیر ان کو گھر سے بے گھر کر سکتے ہو؟ کتنی دیر ان کو اللہ سے بیگانہ کر سکتے ہو؟ شرم آنی چاہیے ہم سب کو کہ جو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے قاتل بنے ہوئے، اور خاموش قاتل اور منافق قاتل، گھروں میں اپنے بغلوں میں چھریاں لے کے، اپنے مٹھائی کے ڈبے لے کے اور کیک لے کے، جس وقت بطور مہمان اور گفٹ لے کے آپ جاتے ہو، وہاں پورا زہر، اندر زہر آلود مٹھائی اور اسی طرح جادو آلود مٹھائی آپ کو کھلاتے وقت اس وقت اندر سے مر نہیں جاتے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہ ہمیں کس طرح ویلکم کر رہے ہیں اور کھانے کھلا رہے ہیں، اور ہم انہی کے گھر میں جا کے انہی کی بچوں کی تباہی مچاتے ہیں۔ اللہ سے ڈر نہیں آتا۔ اور یاد رکھیں، آپ ہی نہیں، اس جرم اور ظلم کا نقصان تمہاری 7 نسلیں بھی بھگتیں گی، تمہاری 7 نسلیں بھگتیں گی۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اور جو آدمی اس وجہ سے مجبور ہوا ہے
وہ آدمی اس کا دیکھیں وہ مرفوع قلم ہو جاتا ہے، بسا اوقات وہ اس کے آواز باختہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کے اعمال وہی لکھتے جاؤ جو اس بیماری سے پہلے تھے۔ اللہ نے تو اس کے مرفوع قلم قرار دے دیا، اور بلکہ اس کی ہر لمحے کی بیماری اس کے لیے بڑے بڑے درجات کا سبب بنتی ہے، اور مغفرت کا سبب اور رحمت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو تکلیف میں مجھے چھوڑ نہیں رہا۔ فرشتے اس آدمی کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تعینات کر دیتا ہے جو کسی غریب یا بیمار آدمی کی تیمارداری کرے سرفراز بھائی، تو جو خود اس بیماری میں بھگت رہا ہے اس کے لیے کوئی 70,000 فرشتے نہیں، اس کے لیے اللہ نے بڑے بڑے لشکر تیار کر رکھے ہیں، اور اس کے لیے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے صبر کا صلہ اور صبر کی جزا کسی جگہ لمیٹڈ بیان نہیں ہوئی۔ فرمایا جو آدمی صبر کرے گا یوفی الصابرون بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جادو جیسی غلیظ لعین بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی نے اس مرض کا ارتکاب کیا ہے اللہ سے پکی سچی توبہ کر لے۔ یقین کریں رحمت، توبہ، فضل اور کرم کے آج بھی میرے لیے اور آپ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، اس وقت تک جب روح حلقوم کی طرف نہ آ جائے۔ جب یہ آخری سانس کا ڈورا ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد کھاتا ختم، اور دوسرے آدمی کے لیے کیا کیا ہے ہر چیز کا حساب ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر کرو گے جزا پاؤ گے، شر کرو گے سزا پاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کے کلمات بولنے اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو جیسی بیماری سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔